صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام على نبیہ صاحب الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہم نے ہمیشہ اپنے رب سے عافیت مانگنی ہے، دنیا آخرت کی عافیت مانگنی ہے۔ خیر الدعاء العافیہ، آپ نے فرمایا سب سے افضل دعا، سب سے بہتر دعا عافیت کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے عافیت مانگ لی اس نے دنیا آخرت کی ساری خیریں مانگ لی۔ جس کو عافیت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر نہیں مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر نہ مانگا کرو، صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، بلکہ عافیت مانگا کرو۔ ہم نے ہمیشہ اپنے رب سے عافیت مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو دنیا آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ ہاں، اگر کسی موقع پر کوئی مصیبت آزمائش آ جائے تو اس کو بھی اپنے مہربان رب کی رحمت سمجھنا ہے۔ یہ مصیبتیں بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کو کانٹا چبھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مصیبتوں سے بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ مصیبتیں وسعتوں اور برکتوں اور کشادگیوں کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا۔ مانگنی عافیت ہے، لیکن اگر مصیبت آزمائش آ جائے تو اسے بھی اپنے رب کا کرم سمجھنا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو بھی اپنے مہربان رب کی رحمت سمجھنا ہے۔ اور مصیبت آزمائش کے وقت 3 کام کرنے ہیں، 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے، پھر ہم مصیبتوں سے نجات پائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلا کام صبر کرنا ہے، دوسرا کام توبہ اور دعا مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، تیسرا کام ایثار ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مصیبت کے وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہی مصیبت دور کر سکتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ مصیبتیں رب نے بھیجی ہیں، یہ مصیبتیں رب ہی دور کر سکتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا کی، آخرت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہو یا طائف کی وادی ہو، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو یا تبوک ہو، ہجرت ہو یا نصرت ہو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ عملی نصیحت ہے، یہ عملی نصیحت ہے، عملی دعوت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے،
میری امت تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں اللہ کو پکارا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ کو پکارا، لا تحزن ان اللہ معانا۔ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے، مصیبت آ جائے تو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی قوم کے اعمال کی اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کام استغفار ہے۔ توبہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں توبہ نبی کا بدل ہے۔ جیسے نبی کی برکت سے عذاب نہیں آتے، ایسے ہی توبہ استغفار کی برکت سے بھی اللہ عذاب نہیں آنے دیتے، عذابوں کو ٹال دیتے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ توبہ سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، توبہ سے عذابوں سے نجات ملتی ہے، آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ استغفار کا راستہ نجات کا راستہ ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اپنے سارے دکھ ہم نے اپنے مہربان رب کو سنانے ہیں۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت یاد رکھنا، دعا آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے اور آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کے ذریعے آنے والی آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کیا کرو، دعا کے ذریعے آنے والی یا آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کیا کرو، صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، صدقہ کرو گے مریض ٹھیک ہو جائیں گے، اور زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کیا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ مال کو محفوظ بھی فرما دیں گے، مال میں برکت بھی ہوگی۔ مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ جس کو اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب مصیبت آ جائے تو یوں دعا مانگا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یوں دعا مانگا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یوں دعا مانگا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پہلا کام ہم نے صبر کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسرا کام توبہ، دعا کا اہتمام، اللہ سے مانگنا ہے۔ سارے دکھ سارے غم اپنے مہربان رب کو سنانے ہیں، وہی ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ تیسرا کام ایثار ہے۔ ایثار اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے، اپنی خواہشوں کو نہیں، اپنی خواہشات کو تو قربان کرنا ہی ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو مقدم کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ ایثار ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی اہلیہ نے ایثار کیا، بچے بھوکے سلا دیے، بخاری شریف میں آتا ہے، خود بھوکے سو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے۔ صحابہ پیاسے مر رہے ہیں، میدان جنگ ہے، موت کی حالت ہے، پیاس ہے، اور اس حالت میں دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی مدح فرمائی، اور قیامت تک ایثار کرنے والوں کی تعریف اور مدح ہوتی رہے گی۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے ایمان والے ہیں کہ یہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو 2-2 3 بھوکے رہتے ہیں اور غریب و یتیم و مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ایمان والے ہیں۔ ایثار یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت۔ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ایثار ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ مساوات دین کا 1/3 ہے، محدثین لکھتے ہیں مساوات، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مساوات دین کا 1/3 ہے اور ایثار پورا دین ہے۔ الدین النصیحہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اعتدال کا ذکر ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ ایثار کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ضرورت تھی، اپنی ذاتی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، لیکن جب مانگنے والے نے وہ چادر مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں فرمائی، فوراً وہ چادر اتار کر اس کو پہنا دی۔ یہ ایثار ہے۔ اور ہجرت کے موقع پر انصار نے جو ایثار کیا اور ایثار کا عملی نمونہ دکھایا، قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ انصار کا ایثار تھا، یہ فضیلتیں انصار کو ایثار سے ملی۔ یہ ایثار کی برکت تھی کہ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، مہاجر میرے باہر کا کپڑا ہے۔ یہ ایثار کی برکتیں تھیں۔ ایثار سے ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے، اپنے نبی کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ اور 1947 ہجرت کا موقع، جب ہندوستان سے ہمارے مسلمان بھائی آئے، مسلمانوں نے جو ایثار کیا اس کی مثال بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، پوری امت مسلمان، کہیں بھی کوئی کسی مسلمان پر، کسی قوم پر مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو مسلمان دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایمانی جذبہ ہے جس کو آج تک مٹایا نہیں جا سکا۔ زلزلہ کے موقع پر آپ نے دیکھا پوری قوم نے کیسے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج بھی ضرورت ہے، آج بھی یکجہتی کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے، سخاوت کی ضرورت ہے۔ آپ کے مسلمان بھائی بے سر و سامان، بھوکے پیاسے، بے یار و مددگار آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ کی مدد کا منتظر ہے، آپ کی مدد کے منتظر ہے۔ آپ نقدی کی صورت میں، سامان کی صورت میں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ مصیبتیں تو کسی پر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کی قسم آج ہم ان کی مصیبت کو دور کریں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت کی مصیبتیں دور کر دیں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتے کہ بھائی مصیبت میں ہے اور یہ بھاگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مصیبت کے وقت بھائی کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، قوم کی، بیٹیوں کی، بچوں کی یہ حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا آخرت کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، یہ دوسروں کی مصیبتیں دور کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ من کسا مسلما
کساہ اللہ من خضر الجنہ، من اطعم مسلما اطعم اللہ من ثمار الجنہ، من سقا مسلما سقاہ اللہ من الرحیق المختوم۔ یہ لباس پہنائے گا، اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائیں گے، حشر کے میدان میں پہنائیں گے۔ حشر کے میدان میں آپ کسی کو لباس پہنائیں گے، جب تک وہ لباس پہنے رکھے گا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ رفائی کام ایسے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی موت نصیب فرماتے، کسی کا محتاج نہیں فرماتے، مصیبتیں دور فرماتے۔ آج تم کھانا کھلاؤ گے، اللہ جنت کے کھانے کھلائیں گے، پانی پلاؤ گے، اللہ جنت کا رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ آج تم کھانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، کپڑا پہناؤ گے، کسی کی چھت کا انتظام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربون میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ وقت ہے، کبھی بھی قوم نے، خاص طور پر پاکستانی قوم نے اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جو ملی یکجہتی ہے، یہ جو ایمانی جذبے ہیں، آج تک کفر اس کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مسلمان بھائی اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو مذہبی جماعتیں اور جو حضرات علماء کرام ہیں، جو اہل مدارس ہیں، جمعیت علماء اسلام ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ سب مسلمان بھائیوں کی مدد میں آگے اور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ سیلاب زدگان کی، مصیبت زدوں کی ضرور مدد فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام الحمدللہ ہمارے امیر محترم حضرت مولانا عبدالواجد صاحب اور باقی جو حضرات علماء کرام ہیں، حلقہ جات کے جو امراء ہیں، سب کی نگرانی میں الحمدللہ چندہ ہو رہا ہے، نقدی کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، لباس کی صورت میں، بستروں کی صورت میں، کملوں کی صورتوں میں، دوائیوں کی صورتوں میں، گھر کی ضروریات کی اشیاء کی صورتوں میں، مختلف صورتوں میں لوگ جو ہے وہ چندہ فرما رہے ہیں اور لوگ تعاون فرما رہے ہیں۔ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام کہیں بھی چندہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو چندہ ہوگا اس کو حقداروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک آنے کی بھی خیانت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ جو حقدار ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، ان تک پہنچ کر رہے گا اور آپ کے لیے ایک بہترین، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے اور اظہار کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔